اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ ناظرین، امید ہے اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آج ہم نے جو بات کرنی ہے بیسیکلی دیٹ وڈ بی اباؤٹ دا ورلڈ موسٹ ماڈرن ڈیجیٹل اسلامک مارکیٹ کہہ لیں اس کو، یا آپ اوورال اس کو دا موسٹ ورلڈ ماڈرن اکنامک سسٹم کہہ لیں۔ تو دیٹ وڈ بی بیسیکلی ڈیرائیوڈ فرام قرآن و سنہ، اور حدیثوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ تو ہم الحمدللہ کیونکہ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، تو ہمیں بھی ڈیفینیٹلی دنیا میں جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہم نے اس میں اسلام کے پرسپیکٹیو سے بھی ڈیفینیٹلی اپنے اوریجن کو دیکھتے ہوئے، اور آج کل کی دنیا میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسی ریسرچ کرنی ہے، ایک ایسا سلوشن دینا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مشل ہو اور ایک نور اور روشنی کا راستہ ہو انشاءاللہ، اور صراط مستقیم ہو جو سب کے لیے نور اور برکتوں کا باعث بنے انشاءاللہ۔ تو آج جب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ بیسیکلی اوریا مقبول جان صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، اور اس میں ٹاپک جو تھا، یہ جو آج کی ڈیٹ 21/7/2023 کی ڈیٹ ہے، اور اس میں جو ٹاپک تھا ان کا دا ورلڈز ماڈرن اکنامک سسٹم۔ تو اس میں پارٹ 1 بھی ہے، پارٹ 2 بھی ہے۔ جو اس کا میں نے اوورال جو اس کے اندر جو کی پوائنٹس تھے کہ ایک آئیڈیل اسلامک مارکیٹ سسٹم کے اندر بیسیکلی کون سی بنیادی کمپوننٹس ہیں جو ہونے چاہیے۔ تو یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو اس کے فوراً بعد جو بنیاد رکھی ایک زمین پر، تو وہاں پہ ایک مارکیٹ بنائی، اور مارکیٹ کے بیسیکلی کچھ یعنی جس کو آپ منڈی کہتے ہیں، اور اس کی کچھ اصول وضع کیے، کچھ ریکوائرمنٹس بتائیں، کوئی قوانین بتائے، SOPs بتائیں۔ تو وہ جب میں نے یہ چینل سنا تو اس میں اوریا مقبول جان صاحب نے اس میں ریفرنس کے حوالے بھی دیے ہیں، قرآن و حدیث کے ریفرنس سے۔ تو اس میں بہرحال جو کی پوائنٹس تھے وہ میں ان کو لے کے، تو اس میں آج کل کے دور میں جو ایشوز ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ تو امید ہے دیٹ وڈ بی اے گریٹ کنٹریبیوشن اینڈ گائیڈ لائنس فار دا ہول ورلڈ انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھیں، یہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مارکیٹ کی بنیاد رکھی، تو اس کے جو گولڈن پرنسپلز تھے، تو سب سے پہلا پرنسپل یہ تھا کہ دیر وڈ بی نو ٹیکس۔ ٹھیک ہے، تو آج کل جس طرح ٹیکس فری زونز بنائے جاتے ہیں بزنس کو، ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس ڈیفینیٹلی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ عارضی طور پہ جب وہ ان کو لالچ دے کے وہ بزنس مین انویسٹ کر لیتا ہے تو بعد میں وہ ٹیکس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک قسم کی یعنی ان کی انٹینشنز ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، اور الٹا بزنس مین اس سے زیادہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ڈبل ڈاکومنٹس مینٹین کرتے ہیں اور کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی ہم نے ایک ایسا آئیڈیل معاشرہ بنانا ہے، ایک ایسی آئیڈیل مارکیٹ جس میں ایک تو کسی قسم کا سیلز ٹیکس وغیرہ اور یہ کسی قسم کے ٹیکسز نہیں لینے۔ تو ایک اسلام کا یہ گولڈن پرنسپل ہے۔ سیکنڈ ہے جی، اس کے اندر مڈل مین یعنی چیزوں کو روک کے تو اس کو مہنگے کر کے تو زیادہ پرائس پہ بیچنا، یعنی مڈل، اس سے میں یہ سمجھا کہ مڈل مین کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی اس میں الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ پرائسز ایک مارکیٹ سے جتنی کمپنی سے جو پروڈکٹ آتی ہے تو اس کو الٹا ڈفرینٹ ہول سیلرز، ریٹیلر جتنے انوالو ہوتے ہیں تو وہ اس کی اپنے اپنے مارجن رکھتے جاتے ہیں، اور پرائس مہنگی ہوتی جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو وہ مافیاز بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتے ہیں اور پرائسز کو بہت زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیفینیٹلی جائز نہیں ہے۔
تو اس لیے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ اس میں زیادہ کلوزر ہے، کیونکہ اس میں پرائسز اوریجنل پرائسز پہ آپ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں اور کسٹمر کو کم پرائس پہ، اوریجنل پرائس پہ، یعنی اس میں کم سے کم پروفٹس ڈال کے تو وہ پرائس ملتی ہے جو کہ کسٹمر کو بیسیکلی سپورٹ کرتی ہے۔ اور اس میں پھر ذخیرہ اندوزی کا کانسیپٹ بھی جائز نہیں ہے، یہ تھرڈ پوائنٹ ہے۔ اور جو پرائسنگ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جی میں کون میں پرائس نہیں سیٹ کر سکتا، تو پرائس اللہ نے ہی سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یعنی وہ بیسیکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیس پہ، تو جب میرے حساب سے جب ڈیجیٹل خلافہ انشاءاللہ آئے گی اور جب ہر چیز اسلام کے گولڈن پرنسپلز کے مطابق ہوگی تو پرائسز بالکل سٹیبل ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ، اور منی کیونکہ پیسہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہوگا تو بائنگ پاور بھی ہر ایک کی بہت ہوگی انشاءاللہ، تو ہر چیز سٹیبل ہو جائے گی، اور لا آف ڈیمانڈ اینڈ لا آف سپلائی جو ہے وہ سب کانسٹنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہر چیز سٹیبل ہو جائے گی۔ تو اس میں پھر یعنی جو پرائسنگ ہے دیٹ مسٹ بی ڈیمانڈ بیسڈ پرائسنگ، جو مارکیٹ میں بائنگ اینڈ سیلنگ پہ بیسیکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ بیس کرے۔ اچھا، اور پھر اس کے علاوہ منع کیا گیا کہ اس میں کسی قسم کا جوا اور انٹرسٹ اور سود نہ ہو، اسپیکولیشنز وغیرہ نہ ہو۔ تو ڈیفینیٹلی جب اسلامی نظام میں تو جو اسلام کو پورے کا پورا امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں کسی قسم کا سود کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انشاءاللہ وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے بہرحال تو یعنی ہم بیسیکلی میں نے جو اس کا کانسیپٹ دیا کہ ہماری مارکیٹس آج کل آن لائن بھی ہیں، فزیکل بھی ہیں، ڈیجیٹل بھی ہیں، تو آن لائن بھی ہیں، آف لائن بھی ہیں، برانڈز آن لائن بھی ہیں، برانڈ آف لائنز بھی ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ پرنسپل سب پہ لاگو ہوں گے۔ اور آج کل یہ جو daraz.com.pk ہے، تو اسی طریقے سے یہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بجائے کسی ایک اونر کے اس کا مالک ہو، تو یہ بیسیکلی جو ڈیجیٹل خلافہ ہو، اللہ کی حکومت ہو، اللہ کی حاکمیت ہو، تو یہ کمپنیز بھی جتنے بھی بزنس بھی ہیں، یہ سارے کے سارے یہ یعنی ہمارا یہ جو اسٹیٹ ہوگی یہ اسلامک بزنس اسٹیٹ ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں سارے کا سارا ڈیلی جو جتنا کام کرے گا ہم سب امپلائیز ہوں گے، اس میں انسانوں میں کوئی مالک نہیں ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ تمام خزانوں کا مالک ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو میں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جتنا ڈیلی ہر کوئی محنت کرے گا تو وہ ان سب کی ایکول سیلری ہوگی ماشاءاللہ، اور ڈیلی بیسس پہ وہ ڈیفائن ہوگی اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے، اور جتنا اکنامک ایکٹیویٹی ڈیلی زیادہ ہوگی اتنے ہی پروفٹس زیادہ ہوں گے، وہ ڈیلی تنخواہ زیادہ بھی انشاءاللہ ہو سکے، اور اتنی برکت ہوگی کہ جی ساروں کے مل کے اگر جتنے بھی اگر 15-16 کروڑ لوگ ہیں، 22-24 کروڑ میں جو کمانے والے ہیں، جب مل کے سارے کمائیں گے اور سب کی ایک جیسی سیلری ہوگی ماشاءاللہ، سب برابر ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی سارے دل لگا کے حلال رزق کمانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے بیسیکلی اس سے یہ جو دراز اور یہ بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں یہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے، اور حکومت جو ہوگی وہ نیک لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ، اور قرآن و سنت کے بیسک اصولوں کے مطابق ہی چلے گی، تو اس میں ڈیفینیٹلی ذخیرہ اندوزی بھی نہیں ہوگی۔ جب مالک ہی اللہ ہوگا تو جب سارا پروفٹ ہی جائے گا ڈیجیٹل خلافہ میں، اور پھر وہ دوبارہ انسانوں کی بہتری کے لیے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا ان کی فلاح بہبود کے لیے، تو اس میں میرے حساب سے ٹیکسز کی کبھی انشاءاللہ مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ جو مڈل مین ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کی سپورٹ ہے تو آل ول بی امپلائیز، تو یہ ایک بڑی اپنی ہی اسلامک جو ریاست ہے اسی کی کمپنی ہوگی، ہم سب اس کے امپلائیز ہوں گے، تو یہ پھر یہ مڈل مین ٹھیک ہے ان کا رول ہوگا سہولت پہنچانے کے لیے، لیکن وہ کیونکہ مالک تو کوئی نہیں ہوگا تو پروفٹ جو بھی اس میں کمائے گا تو وہ حکومت کے ہی خزانے میں جائے گا، تو سب کی ایکول سیلری ہوگی، اور ان کو جب ڈیلی ملے گی تو کسی کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ آج ہمیں نقصان ہو جائے یا ہمیں پیسہ نہ ملے یا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کسی کو، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گی۔
تو اسی طریقے سے یہ ایک آئیڈیل انشاءاللہ مارکیٹ سسٹم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یعنی یہ ڈیجیٹل اسلامک مارکیٹ ہوگی ہماری، اور جو اسلام کے بیسک پرنسپلز کو فالو کرے گی، اور اس کا سلوشن بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بس صرف اللہ مال کی محبت ہم نے دل سے ختم کرنی ہوگی، اور ایک دفعہ سارا مال ہم نے اللہ کی حکومت کے حوالے کرنا ہوگا، اور نیک جو لوگوں کی حکومت ہوگی ڈیجیٹل خلافہ، تو وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اور اسلام کے بیسک پرنسپلز پہ اور قانون کے اللہ قرآن و سنہ کے مطابق جو قوانین ہیں ان کو جب فالو کریں گے تو کہیں پہ اس میں امیر المومنین اور شورا اور جو بھی حکومت سنبھالنے والے ہوں گے وہ خود بھی جواب دہ ہوں گے قرآن و سنہ کے مطابق، اور ان کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی ٹیکنالوجی کے تھرو، اور ٹیکنالوجی اللہ کی ٹیکنالوجی بیسیکلی ہے، اور اس میں انشاءاللہ دس ووڈ بی این آئیڈیل مارکیٹ، ڈیجیٹل اسلامک مارکیٹ، اور اس میں انشاءاللہ ایک ہی ٹائم پہ ہم تمام مسائل کا حل نکال لیں گے، تو دس ووڈ بی این آئیڈیل سلوشن انشاءاللہ۔ تو امید ہے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جزاک اللہ السلام۔ جی اس میں کچھ ایکسکیوز می اور پوائنٹ بھی تھوڑا ایڈ کرنا تھا کہ ہم اس میں اس مارکیٹس میں اور پھر جو بھی بزنسز ہوں گے اور جو بزنس کرنے والے ہوں گے وہ بیسیکلی سارے امپلائیز ہوں گے، اللہ کی حکومت اللہ کی حکمیت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایپس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے ڈیلی بیسس پہ پروفٹس کو ٹرانزیکشن کے حساب کو مینٹین کرنے کے لیے، جس طریقے سے ایزی کھاتا، ڈی جی کھاتا اور ڈفرینٹ قسم کی موبائل ایپس بنا دی گئی ہیں، تو اس کے تھرو بھی ٹرانسپیرنسی کے لیے میں نے آپ کو پہلے کہا ٹیکنالوجی کی بھی ہیلپ ہوگی، اور اسلام کے بیسک پرنسپلز ہوں گے، تو اب اس کے تھرو انشاءاللہ بڑا ہی ٹرانسپیرنسی سے ہم تمام ریکارڈز اور پروفٹس ایک دفعہ اللہ کی جو حکمیت ہوگی اور اللہ کی حکومت ہوگی، خلافت ہوگی، تو اس میں ہی آپ ڈیلی پروفٹس دیا کریں گے، تو بعد میں وہ حکومت جو بھی ہوگی خلافت کی تو اس میں جو وہ ایکولی آپ سب میں پھر سب کو آپ کی بہبود کے لیے لگا دیا جائے گا، اور پوری ہر چیز کا ڈیجیٹلی ریکارڈ بھی رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے ایک آئیڈیل سسٹم ہوگا، تو اللہ ہم سب کو دعا ہے صراط مستقیم پر چلائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پورے کے پورے اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔